کہ فرمایا کہ حضور جب آپ خطاب کر رہے ہیں تو یہ مردوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں حضور؟ فرمایا حضور نے کہ ما انت باسمع منہم یا عمر، عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، وہ سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اسٹوڈیو میں ہم مفسر قرآن خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا ظہیر الدین رضوی نوری صاحب کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گزشتہ دنوں شیخ آفندی رحمہ اللہ علیہ کے انتقال پر کچھ لوگوں نے ہمارے کمنٹ باکس میں ان کے حوالے سے کئی باتیں کہی ہیں، جن کا جواب ہمارے محب گرامی مولانا نعمان مصباحی صاحب نے اچھے انداز میں دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ ہم حسام الحرمین پر عمل پیرا رہنے والے ہیں، اور اگر کوئی حسام الحرمین کا انکار کرتا ہے یا اس کے حوالے سے تذبذب میں مبتلا رہتا ہے تو ہم اس شخصیت کو چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کے ادب و احترام کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ یوں تو مفسر قرآن دور حاضر کے ان بزرگوں میں سے ہیں جن کو ہم بلا شبہ نمونۂ اسلاف کہہ سکتے ہیں۔ آدھی صدی سے اسماعیل حبیب مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ مصلی کو زینت بخش رہے ہیں۔ مولانا ظہیر الدین نوری رضوی صاحب کے اندر جو فکری گہرائی و گہرائی، سماجی و سیاسی بصیرت آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ آپ مولانا ظہیر الدین رضوی صاحب سے ہزار اختلافات کر سکتے ہیں، مگر ان کی علمیت، افادیت، صلح پسندی، درد مندی اور گہری بصیرت سے ہرگز انکار نہیں کر سکتے۔ وہ کسی بھی موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں تو پھر اپنی علمی و فکری نکات بیان کرتے ہیں، اور عوام یعنی خصوصاً مقتدیوں کے افکار پریشان کا شافی حل بھی پیش کرتے ہیں، ان کا قبلہ درست فرماتے ہیں، پھر اپنا روئے سخن حالات کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ ان کی سیاسی و سماجی نظر دیگر بہت سارے لوگوں کی طرح سرسری اور سطحی نہیں ہوتی، بلکہ دینی و علمی بصیرت کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی مسائل پر بہت اہم اور باریک اور دوربین نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے سامعین کو اس بات سے روشناس کراتے ہیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ان کے خطبات کا اصل محور عوام کی اصلاح، دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عوام اپنے آئینے، افکار و اعمال پر پڑے گرد اور غبار کو صاف کریں تاکہ دین و دنیا کی دونوں کی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف کا سن 1992 بمطابق 1413 ہجری کا رضا ایوارڈ و توصیفی سند آپ کی خدمات دینیہ کے پذیرائی میں حاصل ہوئی، جس پر نبیر اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا خان رضوی بریلوی کے دستخط موجود ہے۔ ہالینڈ موریشس کی سرزمین پر قائم اشرف المساجد و انجمن فیضان اشرف نے جماعت اہل سنت کی خدمات کے اعتراف میں مفسر قرآن کو 22 رجب المرجب 1434 ہجری بمطابق جون 2013 کو خواجہ غریب نواز ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ 1992 بمطابق 1413 ہجری فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ حکومت کا رویہ اس وقت بھی وہی تھا جو آج ہے۔ انہیں حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ نے تمام افراد پر، تمام طبقات پر مل کر علماء کونسل کے نام سے ایک تنظیم تشکیل دی، جس میں آپ کو جنرل سیکرٹری کے عہدے کی ذمہ داری دی گئی، اور علماء کونسل کی جدوجہد نے کافی حد تک مسلم مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے، مگر بعض حلقوں سے اس پر اعتراضات بھی اٹھتے رہے۔ تاہم اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے آج سیاسی و سماجی مسائل کے حل کے لیے متحدہ کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مظاہرہ آپ نے کیا۔ اپنے مسلک کی تسلب و تشخص پر حرف بھی آنے نہ دیا۔ علماء کونسل کے حوالے سے تمام باتیں پبلک ڈومین میں ہیں۔ مفسر قرآن مولانا ظہیر الدین خان رضوی نوری کا اسم گرامی ظہیر الدین خان اور آپ کے والد کا نام محمد امین خان اور دادا کا نام وزیر محمد ہے۔ آپ کی پیدائش موضع مقیم پور ضلع فیض آباد میں 1 فروری 1943 عیسوی بمطابق 1363 ہجری کو ہوئی۔ آپ نے عصری تعلیم شاہ گنج میں حاصل کی، پھر فیض آباد کے اسکول میں انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی۔
گھر کے لوگ BA کرانا چاہتے تھے، مگر چونکہ آپ اکثر علیل رہتے تھے اس لیے آپ نے جواب دیا کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لہٰذا مجھے دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ اپنے نجات کا سامان کر سکوں۔ چنانچہ باہمی مشورے کے بعد آپ جامعہ عربیہ سلطان پور حصول علم کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں 3 سال زیر تعلیم رہے۔ اس وقت مولانا محمد سلیم صاحب اس کے محتمم تھے، نگراں اچھن صاحب تھے۔ آپ نے وہاں 3 باتیں رکھی: علیحدہ رہوں گا، دعوتوں میں شریک نہیں ہوں گا، چندہ کرنے نہیں جاؤں گا۔ آپ کی تینوں باتیں منظور کر لی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم رحمہ اللہ علیہ کا مکتوبی گرامی اہل مدرسہ کے نام تھا، جس ادارے میں چاہیں آپ یہ داخلہ لے سکتے تھے۔ آپ 1965 عیسوی بمطابق 1385 ہجری میں سلطان پور سے اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور تشریف لے گئے۔ وہاں 1968 عیسوی بمطابق 1388 تک متعدد اساتین علم و فن سے اکتساب علم و فن کیا۔ ان دنوں جلالۃ العلم حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمہ اللہ علیہ ادارے کے شیخ تھے۔ نائب شیخ اشرفیہ علامہ عبدالرؤوف بلیاوی رحمہ اللہ علیہ کی ذات بابرکت تھی۔ حضرت علامہ عبدالرؤوف بلیاوی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے مشہور تھا کہ اساتذہ پڑھاتے ہیں مگر حافظ جی پلاتے ہیں۔ علامہ ظہیر الدین خان صاحب نے حضور حافظ ملت رحمہ اللہ علیہ کے علاوہ اشرف العلماء علامہ سید شاہ حامد اشرف اشرفی جیلانی رحمہ اللہ علیہ، بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی رحمہ اللہ علیہ، حضرت علامہ مظفر حسین ظفر ادیبی مبارک پوری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رضوی اعظمی اور حضرت علامہ قاری یحییٰ ناظم اعلیٰ رحمہ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ دوران تعلیم گولہ بازار میں امامت بھی کیا کرتے تھے۔ جامعہ اشرفیہ سے فراغت کے بعد اشرف العلماء مولانا سید حامد اشرف اشرفی جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی دعوت پر عروس البلاد بمبئی تشریف لائے۔ آپ نے حضور حافظ ملت رحمہ اللہ علیہ کو لکھا تھا، چونکہ آپ کو نام یاد نہیں رہ گیا تھا اس لیے انہوں نے آپ کا حلیہ اور شکل و صورت خط میں لکھا۔ آپ نے لکھا تھا کہ اگر ادارے میں وہ طالب علم موجود ہو تو اسی کو بھیجیں، ورنہ آپ کے ثوابدید پر موقوف ہے۔ ڈاکٹر جمال الدین قادری رضوی جو اسماعیل حبیب مسجد کے سامنے والی بلڈنگ میں رہتے تھے، حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے۔ ان کی خواہش پر حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ علیہ سے آپ نے ارادت بیعت حاصل کر لی۔ پھر حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ علیہ نے 1970 میں آپ کو خلافت عطا فرمائی اور اس کے بعد بریلی شریف جا کر سند خلافت بھی عطا فرما دی۔ مولانا ظہیر الدین خان رضوی صاحب نے سنی دارالعلوم محمدیہ میں بھی درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کی تدریسی زندگی کا احاطہ نصف صدی پر محیط ہے۔ سالہ سال تک اکثر درسی کتب آپ کے زیر تدریس رہی۔ فن تفسیر سے آپ کو ابتدائی ہی سے خصوصی لگاؤ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اسماعیل حبیب مسجد مرکز سنی دعوت اسلامی میں بعد نماز عشاء درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، جو 23 سالوں میں پہلی بار قرآن کریم کی مکمل تفسیر بیان فرمائی۔ لوگوں کے اصرار پر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ تفسیر کا سلسلہ شروع کیا، پھر دوسرا دور بھی ختم ہو چکا ہے اور آپ کی تفاسیر کی ویڈیوز یوٹیوب پر آپ کے چینل پر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا حلقہ آپ کو مفسر قرآن کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ آپ کو پہلی مرتبہ 1978 بمطابق 1399 ہجری میں ماہ رمضان المبارک کے مبارک موقع پر عمرے کی سعادت نصیب ہوئی اور 1 ماہ مدینہ منورہ میں قیام کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تقریباً آپ نے 5-6 مرتبہ حج بیت اللہ کے شرف سے مشرف ہو چکے ہیں اور کئی مرتبہ عمرے کی سعادتیں حاصل کر چکے ہیں۔ یوں تو آپ کے تلامذہ کی شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن ان میں کچھ نام قابل ذکر ہیں: مولانا محمد شاکر علی نوری امیر سنی دعوت اسلامی، مولانا اسرار الحق صاحب ہالینڈ، مولانا جان محمد برکاتی خطیب و امام کھڑک مسجد، مولانا مجیب الرحمن صاحب قادری، قاری شوکت صاحب سیوڑی، مولانا رفیع الدین اشرفی، مولانا مظہر حسین علیمی صاحب مدیر ماہنامہ سنی دعوت اسلامی وغیرہ۔ آپ کے مخصوص شاگردوں میں ایک نام ایسا ہے جس پر مفسر قرآن کو خود فخر و ناز ہے۔ اس قابل فخر شاگرد کو عوام و خاص داعی کبیر حضرت مولانا شاکر علی نوری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ علامہ ظہیر الدین خان رضوی نے دعوت و تبلیغ اور امامت و خطابت کے خاطر ممباسا، کینیا وغیرہ کا دورہ بھی فرمایا۔ آپ وہاں کم و پیش 3 ماہ مقیم بھی رہے۔ دوسرا دورہ سن 2013 میں آپ نے موریشس کا فرمایا۔ اس سفر میں سید خالد اشرف مدظ العالی بھی آپ کے ساتھ رہے۔ مولانا ظہیر الدین خان رضوی کا عقد مسنون محترمہ طاہرہ خانم بنت انتظار علی سے ہوا، جن سے 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے ہیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں: ڈاکٹر محمد نصیر الدین،
ڈاکٹر محسن رضا، انجینئر محمد نثار خان۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا ظہیر الدین صاحب کی عمر کو دراز فرمائے اور ان سے یوں ہی دین متین کی خدمت لیتا رہے۔ اور آپ مولانا ظہیر الدین خان صاحب کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمارے کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔